الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، بندہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کے کلام کو دل سے لگاتا ہے اور روزانہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کا جو مزہ اللہ نے اپنے کلام پاک کا رکھا ہے وہ پڑھنے والا ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے. دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کو آپ پڑھو اور اللہ کے کلام کو ایک مرتبہ آدمی جب پڑھ کر کے دیکھتا ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اور ایک اللہ کا وہ بندہ جو قرآن کریم کو پڑھتا بھی ہے اور اس کے معنی کو سمجھتا بھی ہو تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے کہ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے بندے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، یہ سورہ انفال کی آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مخاطب کر کے اور سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب فرمایا اور مخاطب کر کے یوں فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ اور نبی کے صحابہ اور نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو یاد رکھنا زمین میں ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا. ذرا سوچئے تو صحیح، اس آیت کے ذریعے سے اللہ صحابہ کو مخاطب کر رہا ہے اور سمجھانا چاہ رہا ہے وہ صحابہ کہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور جس کو اللہ اس آیت کے ذریعے سے کچھ بتانا چاہ رہا ہے، وہ اللہ ان صحابہ سے کہہ رہا ہے. اور وہ صحابہ بھی اس وقت جس وقت اسلام اپنے ابتدا کی حالت میں ہے، کچھ صحابہ وہ ہیں جو مہاجرین ہیں، یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، اور کچھ وہ صحابہ ہیں جو مدینہ میں ہے جس کو انصار کہا جا رہا ہے. وہ بھی تھوڑے سے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوئے ہیں. مہاجرین بھی تھوڑے ہیں، انصار بھی تھوڑے ہیں. روایت میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان صحابہ کے اسلام لانے کے بعد ان صحابہ کی گنتی کروائی جس کو ہم آج مردم شماری کہتے ہیں. لوگ ہمارے گھروں پر آتے ہیں، آپ کے گھروں میں کتنے افراد ہیں؟ بھائی ہمارے گھر میں 5 6 یا 6 ہے. لوگ لکھ کر کے لے جاتے ہیں، حکومت آتی ہے، حکومت کے آدمی آتے ہیں اور آ کر کے مردم شماری ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کروائی تو ایک روایت کے مطابق لکھا ہے کہ آپ نے اس وقت 3 مرتبہ گنتی کروائی ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے. پہلی مرتبہ جب لکھوایا گیا تو اس میں لکھا کہ آپ پر اسلام لانے والے اور ایمان لانے والے یہ 500 کے قریب تھے.
دوسری مرتبہ آپ نے گنتی کروائی، اس میں لکھا کہ اس کے اندر 600 یا 700 تھے، اور تیسری مرتبہ جب گنتی کروائی جا رہی ہے، ایک روایت میں لکھا کہ غزوہ احد کا موقع ہے یا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کا موقع ہے، ان 5 سالوں میں تیسری مرتبہ 1500 کی تعداد ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ 1500 لوگ ایمان لا چکے ہیں اور اسلام لا چکے ہیں، جن کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ تھی، وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں وہ دن بھی دکھایا۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم ایک آدمی بھی تنہا تنہا مکہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اس لیے کہ لوگ ہم پر حملہ آنے والے، اور مسلمانوں کی تعداد 1500 کے قریب ہو چکی ہے، وہ مسکرا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے سے ان 1500 صحابہ کو کہا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو یاد رکھنا زمین میں بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے، زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ یہی 1500 کی جو جماعت تھی، اپنے مقصد کو لے کر کے اللہ نے ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے، نبی کی کیا ذمہ داری ہے، ان اخلاق کو لے کر کے، کردار کو لے کر کے، نبی کی تعلیم کو لے کر کے ایسے علاقوں میں پہنچے ہیں جہاں پر لوگوں نے اسلام کے نام کو بھی نہیں سنا تھا۔ انہوں نے اپنے دعوت کو دعوت سمجھا، اپنے فکر کو فکر سمجھا، اپنی ذمہ داری سمجھا، یہاں تک کہ ایسے وقت میں وہ اس ذمہ داری کو لے کر کے اور اس بلند اور فکر کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس زمانے میں تو بڑی بڑی سلطنت تھی جس کو امپائر کہا جاتا ہے، اور ایک جگہ تو لکھا اس وقت بڑی سلطنتوں میں، بڑی حکومتوں کے اندر رومن امپائر جو بہت بڑی حکومت تھی، ایسی حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر کے انہوں نے نبی کی سنت کو گلے لگا کر کے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ رومن امپائر وہ ایسی حکومت تھی کہ دنیا کی ساری حکومتیں، دنیا کی ساری سلطنتیں تہذیب کو، اخلاق کو، تمدن کو، اقدار کو، عزتوں کو ان سے حاصل کرتی تھی کہ یہ رومن امپائر ایسی حکومت ہے، ہم ان کی حکومتوں پر چلے، ان کے قواعد پر چلے، ان کی تہذیب پر چلے، ان کی عزتوں پر اور اقدار پر چلے۔ ایسی حکومتوں کے سامنے ان 1500 صحابہ نے اپنی دعوت کو پیش کیا ہے اور ایسے اخلاق اور کردار کو پیش کیا ہے۔ ہم ایسی دعوت لے کر کے آئے ہیں، ہم ایسے اسلام کو لے کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں پر اندھیرے کا تذکرہ کیا، دنیا ساری کی ساری اندھیروں میں گھوم رہی ہے، کسی کو راستہ نہیں معلوم ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں اندھیروں کا تذکرہ آیا، تاریکیوں کا تذکرہ آیا، وہاں پر بہو وچن کا تذکرہ فرمایا اور ظلمات کا لفظ فرمایا، ایک وچن نہیں، بہو وچن۔ من الظلمات الی النور، دنیا میں سارے کے سارے اندھیرے ہیں، ہم نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ وہ سارے اندھیروں سے تمہیں نکال کر ایک نور کی طرف لے آئے۔ وہ نور نور اسلام ہے، وہ نور نور ایمان ہے۔ آ جاؤ اس نور ایمان کی طرف۔ آج دنیا چاہ رہی ہے، ہم سے اخلاق کو چاہتی ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے صحیح راستے کو۔ آپ جاؤ دنیا کے اندر گھومو، گھومنے کے بعد پتہ چلتا ہے ہر ایک آدمی تکلیف میں ہے، ہر ایک آدمی پریشانی میں ہے۔ وہ سوچ رہا ہے مجھے سکون والی زندگی ملے، مجھے اطمینان والی زندگی ملے۔ میرے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن سکون نہیں، میرے پاس بنگلہ ہے لیکن سکون نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی اس امت کو یہ سبق دلایا، لوگوں کو نکالو اندھیریوں سے، لوگوں کو نکالو تاریکیوں سے اور قلت نور، ایک روشنی کی طرف لے آؤ۔ یہ روشنی اسلام سے ملے گی، یہ روشنی ایمان سے ملے گی۔ صحابہ کرام نے وہ اخلاق کو پیش کیا، وہ کردار کو پیش کیا، لوگ تاریکیوں سے اور اندھیروں سے نکل کر کے نور کی طرف اور اسلام کی روشنی کی طرف آنے لگے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پشاور کو فتح فرمایا۔ پشاور کو فتح کرنے میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو کافی وقت لگا، کافی مہینے لگ گئے۔ یہ مسلمانوں نے ایک جگہ پر اپنی چھاؤنی بنائی اور کئی مہینے وہاں پر رہنا ہوا۔ یہ رہنے کے بعد ایک پٹھان کا ایک آدمی
ایک مسلمان کے پاس آ رہا ہے اور آ کر کے کہنے لگا میں جانتا ہوں تم نے پشاور کو فتح کیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں خراب ہو چکی ہے، تمہاری آنکھیں دور کا دیکھتی نہیں ہے، تمہارے آنکھوں میں کچھ خرابی ہے۔ اس پشاور کے قریب میں چھاونی بنا کر کے رہنے والے یہ مسلمان، ان مسلمانوں میں سے ایک مسلمان سے ایک پٹھان نے آ کر کے جب یہ بات کہی تو وہ نوجوان مسلمان کہنے لگا اے آنے والے بوڑھے آدمی، ہماری آنکھوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہم نزدیک کا بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم دور کا بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ پٹھان یہی کہنے لگا نہیں نہیں رہنے دو، تمہاری آنکھیں خراب ہو چکی ہے، تمہاری آنکھیں دور کا نہیں دیکھتی ہے، تو کہا بتاؤ تو صحیح کون سی بات ہے، کون سی دور کی چیز ایسی ہے جس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ وہ پٹھان کہنے لگا تمہاری مسلمانوں کی جماعت جو پشاور کو فتح کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا ہوں اس میں نوجوانوں کی جماعت ہے، نوجوان لوگ موجود ہیں، اور اس جماعت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 6 مہینے سے 5 مہینے سے یہاں پر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں سامنے عورتیں کھڑی ہے، سامنے حسن موجود ہے، تمہاری جوانی ہے، ہم نے دیکھا کہ تم نے ہماری عورتوں کی طرف اور نوجوان لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں تمہاری آنکھیں خراب ہو چکی ہے۔ وہ نوجوان آدمی کہنے لگا نہیں نہیں اے چچا جان، اے بوڑھے آدمی، ہماری آنکھیں خراب نہیں ہوئی، ہماری آنکھیں دور کا بھی دیکھ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے مسلمانوں، جب تمہارا اپنے گھر سے نکلنا ہو اپنے نگاہوں کو پست کر دینا، تمہاری بہنیں سامنے کھڑی ہے، نوجوان عورتوں کا ہجوم ہے، اپنے ہو یا غیر ہو، قرآن کریم نے تمہیں یہ پیغام دیا، اس پیغام پر ہم عمل کرتے ہیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہماری فوج کا جو قائد ہے، فوج کا جو سربراہ ہے، اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ وہ پٹھان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جب مسلمانوں کے یہ نوجوان قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے والے ہو، ظاہری بات ہے اسلام یہ سچا مذہب ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں یہ سکون ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ آیت کا مخاطب فرما کر کے آنے والی امت کو یہ سبق دیا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے یہ کام نہ کیا الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کون سا کام مسلمانوں نے نہ کیا جو کام صحابہ کو بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے شیرازہ بندی نہ کی، اپنی نئی وحدت کو قائم نہ کیا، تم نے رسول کی سرپرستی اختیار نہ کی، اپنے نگاہوں کی حفاظت نہ کی، اسلام پر نہ چلے اور اسلام والے روحانی راستے کو اختیار نہ کیا، یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، زمانے میں فتنہ آئے گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، زمانے میں فساد برپا ہوگا یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور یہ فتنہ کیوں آیا، یہ فساد کیوں آیا؟ ہم نے مسجدوں کو چھوڑا، ہم نے رسول کی سرپرستی کو چھوڑا ہے۔ اسی لیے تو کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے اب مسلمانوں کے مذہب کو اور اسلام والے مذہب کو محکومانہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، ہماری سیاست کو قبول کرو، ہماری بالادستی کو قائم کرو، ہم ہی سب کچھ ہے، ہم ہی سب کچھ ہے۔ یہ کہنے پر مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ سچا ایمان موجود ہو، وہ ایمانی حمیت موجود ہو، وہ ایمانی غیرت موجود ہو۔ وہ ایمانی غیرت کا ایک مختصر کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے کیسی ایمانی غیرت ہونی چاہیے، ہمارے پاس کیسی ایمانی غیرت ہونی چاہیے۔ ایک جگہ پر صحابہ کرام نے اپنی چھاونی میں قیام فرمایا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اس وقت کی افواج کا، غیر مسلموں کی افواج کا، اور اس وقت ایرانی جو حکومت تھی اس کے افواج کا ایک قائد رستم ہے۔ اس نے دیکھا عرب کی ایک جماعت یہاں قریب ہمارے ایران کے قریب آ رہی ہے،
اور ہمیں دھمکانا چاہتی ہے، ہمیں اسلام کی دعوت دینا چاہتی ہے۔ وہ عرب جن کو رہنے کا طریقہ نہیں معلوم، جن کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، جو کھجور اور پانی پر زندگی کو گزارنے والے ہیں، آج ہمیں شریعت کو سمجھانے آئے ہیں اور آج ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ رستم نے ایک خط لکھا، اس وقت اسلامی افواج کا جو قائد تھا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس وہ خط پہنچا رستم کا، جو رستم بڑا بادشاہ جس کے پاس بڑی حکومت ہے، جائیداد ہے، محل ہے، اور ایک طرف عرب جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خیموں میں زندگی کو گزارنے والے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا تمہارے کچھ حضرات ہمارے قریب میں آ چکے ہیں، آنے کا مقصد ہمیں بتاؤ، تم کیوں آئے ہو، اس کی ترجمانی کرو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا اور جا کر کے کہا کہ جاؤ ان کو بتاؤ آنے کا مقصد کیا ہے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے رستم کے دربار میں داخل ہوئے۔ گھوڑے کو باہر نہیں رکھا بلکہ اس گھوڑے کے ساتھ اچھی قالین بچھی ہوئی ہے، اس پر سوار ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچے جہاں پر بادشاہ کا دربار تھا۔ وہاں سے اپنے گھوڑے کو لے کر کے نیچے اترے اور ایک تکیے کے ساتھ اس کی لگام کو باندھا اور اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب نیچے اتر رہے ہیں، اس وقت کے وزراء بڑے بڑے بادشاہ اس محل میں موجود ہیں، وہ دیکھنے لگے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اپنے گھوڑے کو لے کر ہمارے دربار میں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں خود نہیں آیا ہوں، تمہارے بادشاہ نے بلایا ہے، اگر جانے کا کہتا ہوں تو چلے جاتا ہوں، تمہاری دعوت پر آیا ہوں۔ رستم کہنے لگا نہیں نہیں ٹھہرو، میں تمہارا مقصد پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آنے کا ایک ہی مقصد ہے، لنخرج العباد من عبادت العبادت الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى سعة الدنیا۔ میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں بندوں کی غلامیوں سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کا سبق دینے کے لیے آیا ہوں، مذہبوں کے ظلم سے نکال کر تمہیں دنیا کی وسعت کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اس صحابی کا ایمان کیسا ہوگا، کیسی غیرت ہوگی۔ قرآن کریم نے وہ ہمیں غیرت دلائی ہے، ایسی غیرت کو پیدا کرو، ایسی اخلاق کو پیدا کرو، دنیا میں فتنہ نہیں ہوگا، دنیا میں فساد نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ چیز چھوڑی ہے اس لیے دنیا میں فساد اور فتنہ رونما ہو رہے ہیں۔ اخیر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں وہ ایمان حمیت، ایمان غیرت عطا فرمائے، اور جو صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا گیا وہ ہمیں وحدت عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث
أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ممن خلق فضله وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا. أما الكافرون فأعتدنا لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا يعذبون بأصناف العذاب ينادون ويلا ويدعون ثبورا. وأما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نضرة وسرورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وسبحان من بيده ملكوت كل شيء لم يزل ولا يزال عليما قديرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फइन्नी उसीकुम व नफ्सी अव्वलन बितक़वल्लाह व उहद्दिरुकुम यौमन अबूसन क़मतरीरा यौम तुबला कुल्लु नफ्सिन व ला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन व ला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन व ला तजिदु नसीरा। यौमइज़िन यंदमुल इंसानु व ला यनफ़उहु नदम व यत्लुबु अल-औद इला दुनिया व हैहात अन यऊद व युख़रजु लहु किताबुन यल्क़ाहु मंशूरा। या इब्न आदम मन अस्बह अला दुनिया हज़ीना लम यज़दद मिन अल्लाह इल्ला बु'दा व फी दुनिया इल्ला कद्दा व फी आखिरति इल्ला जहदा व लम यज़ल ममक़ूतन महजूरा। या इब्न आदम तुरज़क़ु बिर्रिज़्क़ फ़इन्न الرزق मक़सूम वल-हरीस महरूम वल-इस्तिक़साअ शूम वल-अजल महतूम वक़द फ़ाज़ मन लम यहमिल मिन अज़-ज़ुल्म नक़ीरा। या इब्न आदम खैरुल हिकमति ख़श्यतुल्लाह व खैरुज़ ज़ादि तक़वा व खैरु मा उअतीतुमुल आफ़िया व कान रब्बुका क़दीरा व खैरुल कलामि कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा ला ईमान लिमन ला अमानत लहु व ला दीन लिमन ला अहद लहु व कफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम अली व फ़ातिमतु सय्यिदतु निसाइ अहलिल जन्नह वल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह व हम्ज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूलिhi। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल अब्बास व वलदी रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन मग़फ़िरतन ज़ाहिरतन व बातिनतन ला तुग़ादिरु ज़ंबा। अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रज़न मिन बअदी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम व ख़ैरु क़र्नी व ख़ैरु उम्मती क़र्नी थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.